سورہ ناس کی تفسیر تفسیر الجلائن کی فراہم کردہ یہ جامع وضاحت سورہ ناس کے نچوڑ کو سمیٹتی ہے، جس میں بڑے اثرات سے اللہ کی پناہ مانگنے اور تمام معاملات میں اس کی رہنمائی اور حفاظت کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اور کہو میں انسانوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس آیت کا آغاز رب، مالک اور تمام لوگوں کے پالنے والے کی پناہ مانگنے کی ہدایت سے ہوتا ہے۔ تو انسانوں کا خود مختار یہ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ اللہ تمام انسانیت پر حتمی حاکم ہے۔ انسانوں کا خدا اللہ نہ صرف حاکم ہے بلکہ تمام لوگوں کے لیے عبادت کے لائق بھی ہے۔ وسوسہ ڈالنے والے شیطان کے شر سے جو پیچھے ہٹتا ہے، سرگوشی کرنے والا جو پیچھے ہٹتا ہے سے مراد شیطان ہے جو لوگوں کے دلوں میں فتنہ اور شکوک و شبہات ڈالتا ہے۔ وہ جو لوگوں کے سینوں میں سرگوشی کرتا ہے، جو انسانوں کے سینوں میں سرگوشی کرتا ہے۔ یہ آیت شیطان کے سرگوشی کی نوعیت کو واضح کرتی ہے۔ 6 جنوں اور انسانوں میں سے آخر میں سورہ اس بات پر زور دے کر اختتام کرتی ہے کہ شیطان کے وسوسے جنوں اور انسانوں دونوں سے آ سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر سورہ ناس شیطان کے نقصان دہ اثرات اور انسانی روحی کمزوریوں سے حفاظت کے لیے ایک طاقتور داع کے طور پر کام کرتی ہے۔ تفسیر الجلائن میں جبکہ بنیادی توجہ آیات کے معنی اور سیاق و سباق کی وضاحت پر مرکوز ہے، سورہ ناس کی تلاوت کے فوائد، استعمال یا مقاصد کو شمار کرنے کے لیے کوئی مخصوص ہم مختص نہیں ہے۔ 1 برائی سے حفاظت سورہ ناس کو اکثر برے اثرات، خاص کر شیطان کے وسوسوں سے تحفظ حاصل کرنے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ دل کی صفائی شک اور فتنہ کے بیج بونے والے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگ کر سورہ ناس کی تلاوت دل کو صاف کرنے اور ایمان کو مضبوط کرنے کا خیال ہے۔ 3 روحانی علاج سورہ ناس کی تلاوت روحانی شفا اور روحانی بیماریوں سے حفاظت کے لیے بھی مفید سمجھی جاتی ہے۔ ایمان میں اضافہ سورہ ناس کی باقاعدگی سے تلاوت اس کے معنی پر غور کرنے کے ساتھ ایمان میں اضافہ اور اللہ سے گہرا تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ مسلمان اپنی روزمرہ کے نمازوں کے ایک حصے کے طور پر سورہ ناس کی تلاوت کرتے ہیں، خاص طور پر نماز عشاء کے وقت اس کی حفاظتی برکات اور روحانی فوائد کے حصول کے لیے۔ سورہ ناس کی تلاوت کے فوائد، استعمال اور مقاصد جیسا کہ مختلف تفسیروں میں مذکور تفسیر ابن کثیر ایک مشہور اسلامی اسکالر ابن کثیر نے ذکر کیا ہے کہ سورہ ناس شیطان اور اس کے وسوسوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگنے کی دعا کے طور پر کام کرتی ہے۔ تفسیر القرطبی القرآن کے ایک اور ممتاز مفسر القرطبی نے سورہ ناس کی اہمیت کو روحانی تزکیہ اور منفی اثرات کے خلاف مضبوطی کے ذریعہ اجاگر کیا ہے۔ تفسیر الطبری قرآن کے ابتدائی اور جامع مفسرین میں سے ایک، سورہ ناس کی لسانی باریکیوں اور تاریخی سیاق و سباق کو واضح کرتی ہے۔ تفسیر الجلائن جبکہ ہم تفسیر الجلائن پر بحث کر چکے ہیں، یہ بات قابل غور ہے کہ اس تفسیر کے مصنف جلال الدین المحلیہ اور جلال الدین السیوطی کا اپنے اختصار کے لیے مشہور تھے۔ خلاصہ ہے کہ مختلف تفسیریں سورہ ناس کی تلاوت کے روحانی اور حفاظتی فوائد پر روشنی ڈالتی ہیں، شیطان کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ مانگنے اور ایمان کو مضبوط کرنے میں اس کے کردار پر زور دیتی ہیں۔ مسلمان اکثر صورت کو اپنی روزمرہ قیداؤں اور دعاؤں کے حصے کے طور پر پڑھتے ہیں، برائی سے بچنے اور روحانیت درستی کو فروغ دینے میں اس کی افادیت پر یقین رکھتے ہیں۔